شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ چلو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور یہ تیسری قبر تھی جو کھودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح 10 بجے تدفین ہونی تھی تو اسے سوچا فجر کے بعد تھوڑی دیر سو جائے گا اگر ابھی سے قبر تیار کر دے تاکہ سیمنٹ وغیرہ سوکھ جائے۔ مگر پہلی قبر میں ایک بہت بڑا پتھر نکلا ہے اور دوسری قبر کھودی، وہاں گندا پانی تھا، حالانکہ اس کے پاس کوئی گٹر لائن نہیں جا رہی۔ اور یہ تیسری قبر کھودتے ہوئے تو اس کے پیر جلنے لگے۔ زمین بہت گرم ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی تندور پر کھڑا ہوا ہوں۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی چوتھی جگہ ڈھونڈے، لہذا جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کے وہ باہر نکل آیا اور اپنے 20 سالہ بیٹے کو آواز دے کر اپنے پیروں پہ پانی ڈلوایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھالے نکل آئیں گے۔ گورگن نے سامان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بابا، کیا دیکھ رہے ہے؟ بیٹا بس کیا بتاؤں، جو میں دیکھتا ہوں اللہ نہ کرے تو بھی دیکھے، مجھ سے ویسے بھی کام نہیں ہوتا اور آج تو بہت تھک گیا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر لگتا ہے کوئی بہت ہی گنہگار آنے والا ہے۔ جب بھی تو یہ قبر ابھی سے گرم ہے، اللہ معاف کرے۔ ارے بابا تم ایسے وہم کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ گل خان نے اس وقت اپنے بیٹے کی بات کی تردید کی، مگر اس کی ایک عمر گزری قبرستان میں، اسے تو قبر کھودتے ہوئے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ آنے والا کیا لے کر آ رہا ہے۔ وہ سونے کے لیے کٹیا میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ پیچھے سے رشیدہ کی رونے کی آواز آنے لگی۔ لو پھر شروع ہو گئی، اب نہیں سونے دے گی مجھے۔ رشیدہ تو نے اپنی زندگی میں مجھے چین نہیں لینے دیا اور اب مر کے بھی تو چپ نہیں ہوتی، ابھی سونے دے، بہت کام ہے صبح۔ گل خان اس کے دادا، پھر باپ اور اب وہ خود اس قبرستان میں گورگن تھے۔ اتنے آئے اور مٹی میں دفن ہو گئے۔ اس کے دادا، باپ اور اس کی بیوی سب اسی قبرستان میں مدفون ہیں، مگر وہ بہت تھک گیا ہے، اسے اب اس کام سے گھبراہٹ ہونے لگی ہے، اسی لیے سلیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہ کچھ پڑھ لے، مگر سلیم پتہ نہیں کن چکروں میں رہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سلیم میت کے آنے کی تیاریوں میں لگ گیا اور اس نے اپنے باپ سے یہ ضرور پوچھا کہ کس کی میت ہے، عورت کی یا آدمی کی۔ گل خان نے سر جھٹک کے بولا، میں نہیں پوچھتا، پوچھ کے کرنا کیا ہے میں نے۔ تدفین کے بعد، ہر تدفین کے بعد سلیم قبر کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، اپنے باپ کو گھر بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے رات کو میں دیکھ لیا کروں گا۔ کبھی اس کے دوست بھی آتے ہیں، پتہ نہیں رات بھر قبرستان میں کیوں پھرتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ گل خان سیدھا سادہ آدمی ہے، اب تو وہ بوڑھا بھی ہو گیا ہے۔ آج اس نے اپنی بیوی کو برابر میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے اور اسے اچھی طرح پتہ ہے جس دن وہاں جا کر لیٹے گا نہ اس دن سے رشیدہ کا رات کا رونا بند ہو جائے گا۔ محبت بھی تو بہت کرتی تھی اس سے، اب اس کے بغیر دل بھی نہیں لگتا ہوگا نا، اس لیے روتی ہے راتوں کو، مگر کچھ دن سے اس کے رونے میں شدت آ گئی ہے۔ وہ گل خان کو آوازیں بھی لگاتی ہے، کبھی لگتا ہے سلیم کو ڈانٹ رہی ہے۔ آ جاؤں گا نیک وقت، آ جاؤں گا، جلدی آ جاؤں گا، تو پریشان نہ ہو، لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ گورگن باقی میں نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح ایک اور ہنگامہ گل خان کا منتظر تھا۔ کل جس عورت کی تدفین ہوئی تھی، اس کے لواحقین جب صبح آئے تو انہیں ایسا لگا کہ قبر پر دوبارہ تازی مٹی ڈالی گئی ہے اور انہیں شور مچا دیا، پولیس کو بلا لیا۔ پولیس والوں نے کہا اگر آپ لوگوں کو کچھ شک ہے تو آپ قبر دوبارہ کھلوا کے چیک کریں، اگر آپ کا مردہ اندر موجود ہے ہی نہیں، مگر کسی بھی اپنے کے لیے یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ گل خان کو الگ سے بھی پیسے دیے وہ قبر کا خیال رکھے، اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں اور وہ پیسے بھی سلیم اٹھا کے لے جاتا ہے، نامعلوم کن چکروں میں رہتا ہے، اسے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ تو بس روزانہ رشیدہ کی برابر کی جگہ کی صفائی کرتا ہے، دعا کر سلیم کی کہیں نوکری لگ جائے، پھر بھی رشیدہ کے رونے کم نہیں ہوتے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے محبت میں رو رہی ہے۔ اسے ایسی آوازیں سنتے زندگی گزر گئی۔ اس چیخ میں بہت درد تھا، اذیت تھی، حالانکہ گل خان کی ساری زندگی قبرستان میں گزری، مگر پھر بھی اس وقت وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اس کا دل کیوں بے چین تھا، وہ سجدے میں اپنے رب کے آگے گڑگڑانے لگا، اس شہر میں خاموشیوں کے باسیوں کے لیے مغفرت مانگنے لگا۔
اسے یہاں کے رہنے والے سب اپنے جیسے ہی لگتے تھے۔ جب اس کے دل کو قرار نہیں آیا تو وہ جا کے رشیدہ کی قبر کے پاس لیٹ گیا اور سورہ یاسین کا ورد کرنے لگا۔ مدتے ہوئی گل خان کو سکون کی نیند سوتے ہوئے۔ جب سے رشیدہ اس کی زندگی سے گئی، جیسے اس کی نیند روٹ ہی گئی تھی۔ رشیدہ 16 سالہ کی تھی جب بیاہ کر اس قبرستان میں آئی۔ اتنا عجیب لگتا ہے نا، ایک نئی نویلی دلہن بیاہ کر قبرستان میں آئی۔ وہ کم عمر لڑکی تھی، بے حد ڈرپوک، مگر گل خان ایک غریب آدمی، معمولی تنخواہ پانے والا گورگن۔ اس کے پاس اس قبرستان میں بنی کٹیا کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شروع میں رشیدہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے کمرے سے باہر نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب سلیم اس دنیا میں آیا تو رشیدہ کی خوف میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ ایک نامولود بچے کے ساتھ قبرستان میں کیسے زندگی گزارے گی؟ مگر ان لوگوں کے پاس نہ کوئی اور روزگار تھا، نہ کوئی ٹھکانہ۔ اپنے باپ کے ساتھ قبروں کی کھدائی دیکھتے دیکھتے سلیم کا بچپن گزرا۔ گل خان اور رشیدہ اسے پڑھانا چاہتے تھے۔ رشیدہ کو تو بس یہ امید تھی کہ جیسے وہ پڑھ لکھ کے کچھ بنے گا اور وہ گھر لیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے۔ مگر سلیم اسکول کے زمانے سے ہی غلط صحبت میں پڑ چکا تھا۔ ایک اور گورگن کا بیٹا اس کا دوست بن گیا تھا، نادر، جس سے سلیم کو نشے کی عادت لگائی اور وہ اکثر اس کے ساتھ راتوں کو قبرستان میں بیٹھنے لگا۔ رشیدہ ان دونوں کی دوستی کی بہت خلاف تھی، کیونکہ نادر سلیم سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ وہ اکثر اسے ڈانٹ کے بگا دیتی تھی اور سلیم کو زبردستی کٹیا میں لے جاتی تھی۔ مگر سلیم 10 سال کا ہی تھا۔ ایک رات رشیدہ قبرستان میں مردہ حالت میں ملی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے گلا گھونٹ کے مارا ہے۔ پولیس سے تحقیقات کی مگر گل خان نے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی اور یوں رشیدہ کی پرسرات موت کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ مگر جس دن اس کی تدفین ہوئی، بس اسی کی رونے کی آوازوں نے گل خان کو سونے نہیں دیا، اور اس رات بھی وہ روتی رہی، مگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی رو رہا تھا۔ صبح کا جالا پھیلتے ہی گل خان اٹھا، قبرستان کا چکر لگانے لگا۔ کچھ دور جا کے اس نے سلیم کے دوست نادر کو ایک قبر کے پاس اوندے پڑا دیکھا، مگر قریب پہنچ کر اس جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان کی بھی چیخ نکل گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ نادر کا سر کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا ہے، مگر آس پاس کوئی بڑا پتھر نہیں تھا، نہ ہی کسی اور کی موجودگی کا کوئی نشان۔ بہت چھان بین ہوئی، تھک ہار کر پولیس نے بھی قبرستان کا اسیب لکھ کر کیس بند کر دیا۔ مگر اب گل خان کو بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک عمر یہاں گزاری تھی، مگر ایسے کسی اسیب سے اس کا پالا نہیں پڑا۔ ہاں، مگر اس رات اچھی بات کیا ہوئی کہ رشیدہ کے رونے کی آواز نہیں آئی، اور اس کی خاموشی نے گل خان کو بے چین کر دیا، اور پھر وہ آدھی رات کو اٹھ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس لیٹ گیا۔ رشیدہ آرام سے سو رہی ہے۔ گل خان کو بھی نیند کے جھونکے آنے لگے۔ اب اس سے کچھ سرگوشیاں سی سنائی دی، جیسے رشیدہ کہہ رہی ہو، تجھے پتا ہے عورت کا نہ وجود ہے نہ ہستی، عورت صرف جسم ہے، کچھ لوگوں کے لیے صرف جسم، چاہے زندہ ہو یا مردہ، صرف جسم۔ سنا تو نے؟ یہ بات بہت زور سے کہی اس نے۔ گل خان بڑبڑا کے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بچپن سے اب تک وہ اس قبرستان میں ہے، مگر یہ سلسلہ رشیدہ کی موت کے بعد سے ہی شروع ہوا۔ اس سے پہلے اسے کبھی قبرستان سے ڈر نہیں لگا، وحشت نہیں ہوئی، مگر اب کچھ بہت عجیب سی باتیں ہو رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کچھ تو گڑبڑ ہے، خاص کر آج کا دن اور نادر کی موت۔ نادر پہلے روز قبرستان میں آتا تھا، مگر گل خان نے جب ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رشیدہ کے مرنے کے بعد سے غائب تھا، جبکہ کچھ دنوں سے نادر نے دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ پکی عمر کا آدمی ہو چکا تھا۔ گل خان کو یہ حیرت تھی کہ سلیم سے اس کی دوستی کی کوئی تک نہیں بنتی، مگر پھر بھی وہ سلیم کے پاس آ کے رات بھر بیٹھنے لگا تھا۔ گل خان کو تشویش ہو رہی تھی، وہ اب اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ نادر کی موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ گل خان سوچ رہا تھا اس لیے کہیں نوکری کی بات کرے، تاکہ کم از کم وہ اس وحشت گدے سے باہر نکل سکے۔ اگلے دن جب گل خان نے جب سلیم سے بات کی کہ وہ باہر جائے، کہیں نوکری ڈھونڈے، تو جانے سلیم کو کیوں جھنجھلا گیا۔ کہنے لگا، میں تمہاری جگہ ہی گورگن لگ جاؤں گا، میں کیوں دھکے کھاؤں، میں نے ساری زندگی یہی گزاری ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے جواب نے گل خان کو حیران کر دیا۔ وہ تو خود یہ نوکری چھوڑنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ کیسا لڑکا ہے جو یہاں رہنا چاہتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟
اسے رشیدہ کی رات کی بات یاد آ رہی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے فکر ہو رہی نظر آئے۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں یہی رہوں گا اور یہی کام کروں گا، آپ سے قبروں کی کھدائی بھی کروں گا، آپ آرام کرو، آپ کے آرام کرنے کے دن ہے۔ گل خان نے اس سے بحث نہیں کی، وہ ابھی اپنے دوست کی موت کے صدمے میں ہے۔ اسے سوچا آرام سے بات کرے گا اگلے دن۔ قبرستان میں پھر ایک تدفین ہونی تھی۔ عورت کی میت لائی گئی۔ سلیم نے آگے بڑھ کر سب کام کیے۔ سلیم کے 3-4 دوست بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جو اکثر اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ پہلے گل خان نے توجہ نہیں دی، مگر اب اسے توجہ دینی تھی۔ وہ ان دوستوں سے سلیم کا پیچھے چھڑانا چاہتا تھا۔ تدفین کے بعد شام ہوتی، سلیم نے اسے کٹیا میں بھیج دیا۔ جب گل خان عشاء کی نماز کے لیے اٹھا تو سلیم کمرے میں نہیں تھا۔ وہ باہر آ کر اسے آواز دینے لگا۔ اچانک سلیم چیختا ہوا گھر کی طرف آیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، چیخ رہا تھا اور ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جب گل خان نے جا کر دیکھا تو اسے تازہ بنی ہوئی قبر کے پاس سلیم کا ایک اور دوست مردہ حالت میں پڑا تھا، جس کا سر جیسے کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے نادر ملا تھا۔ سلیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ گل خان کے پاس پولیس کو فون کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلیم کے دوست کے گھر والوں نے کچھ دن رونا دھونا کیا۔ لگاتار یہ دوسرا واقعہ رونما ہوا جو انتظامیہ اور اہل علاقہ کے لیے بھی باعث تشویش تھا۔ کچھ سکیورٹی سخت کر دی گئی، رات کے لیے ایک چوکیدار رکھا گیا۔ گل خان اور سلیم کو بھی سخت ہدایات دی گئی تھی۔ کچھ دن سکون سے گزرے۔ مگر ان دنوں میں گل خان نے محسوس کیا کہ سلیم بہت ہی بے چین ہے، رات بھر جاگتا ہے۔ گل خان کو ایسا لگا کہ وہ اپنے دوستوں کی موت کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ اکثر اسے بٹھا کر سمجھانے لگتا تھا کہ باہر جا کر نوکری ڈھونڈ لے، مگر نوکری کی بات جانے کی سلیم سے چڑھ جاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد پاس کی کچی وادی سے ایک عورت کی میت لائی گئی۔ اس کے ساتھ سلیم کا ایک دوست بھی تھا، جو تدفین کے بعد قبرستان میں رک گیا۔ گل خان نے اسے بھیجنا چاہتا تھا کہ یہاں اجازت نہیں ہے، مگر سلیم اسے سمجھا بجھا کے کمرے میں لے گیا کہ میں دوست کے ساتھ رات بھر پہرا دوں گا، وہ صبح چلا جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس نے گل خان کو چائے بھی بنا کے دی۔ چائے پی کے گل خان گہری نیند سو گیا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ صبح وہی منظر تھا۔ سلیم کٹیا کے پاس بے ہوش پڑا تھا اور اس کا وہ دوست نئی بنی ہوئی قبر کے پاس اس طرح مردہ حالت میں ملا جیسے پہلے دونوں لڑکے ملے تھے۔ وہی کہانی دہرائی گئی، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی نشان۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر گل خان کو کچھ یاد آ رہا تھا کہ چائے پی کے اس سے گہری نیند آ گئی تھی، مگر اس نے رشیدہ کی آوازیں سنی تھی۔ وہ بہت چیخی تھی، آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ اس کے قتل کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا، اور اس کے بعد جان عالم جو نتیجہ نکلا۔ جس دن کسی عورت کی میت دفنائی جاتی ہے، اسی راز قتل ہوتا ہے، اور تینوں لڑکے ان تازی بنی ہوئی قبروں کے پاس ہی مردہ حالت میں ملے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اور قبر تو ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، ورنہ اتنی بے دردی سے کسی کو مارا جائے اس کے زمین پہ ہلچل یا قدموں کے نشان ضرور ہوتے۔ ایسا لگتا ہے جان عالم کی تفتیش صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ جان عالم کو جو شک پیدا ہو رہے تھے وہ شاید صحیح تھے، اور ایسے ہی خیالات گل خان کی بھی تھے۔ اس اندازہ ہو رہا تھا کہ جو اس نے کبھی دیکھا ہے نہ سنا ہے، ایسا کچھ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ انسپکٹر جان عالم ایک فرض شناس اور سمجھدار پولیس آفیسر تھا۔ اس نے جو کڑیاں ملائی تھی، اس سے لگ رہا تھا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ اس کی تفتیش کا دائرہ اس وقت رشیدہ کی موت سے جا کے جڑ رہا تھا، اور اسے ان تمام پہلو کا مرکزی کردار سلیم نظر آ رہا تھا۔ سلیم کچھ نہ کچھ ضرور جانتا تھا۔ اس کے 4 دوستوں میں سے ایک ہی زندہ بچا تھا، یاسر، جو قریب کی کچی بستی کا رہائشی تھا۔ جب پولیس تفتیش کے لیے اس کو لینے پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے، سخت بخار میں مبتلا ہے، تھانے نہیں آ سکتا۔ تو انسپکٹر نے سلیم کو پورا تھانے بلوایا اور اس سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ سلیم بری طرح بوکھلا ہوا تھا۔ اس کے مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے، جس سے یہ پتہ چلا کہ وہ نشے کا عادی ہے، بہت ہی کم عمری سے۔ اور یہ خبر گل خان گورگن پر بجلی کی طرح گری، کیونکہ یہی وہ ایک چیز تھی جس سے خان اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا تھا۔ اب گل خان کو بہت تشویش ہو رہی تھی۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے
कहीं न कहीं सलीम भी इसमें मुलव्वस है। इसकी माँ का रोना चीखना, इसके दोस्तों की मौत, ऐसा नहीं हो सकता कि सलीम कुछ न जानता हो। चंद दिन सवालात में जब सलीम को नशा नहीं मिला तो उसने अपना मुंह खोल दिया। बयान क्या था? क़यामत थी जो गुलखान पर टूटी थी। नादर एक आदमी मुजरिम था जिससे सलीम से बचपन में दोस्ती की, जो सारी रात इसके साथ बैठा रहता था। इसने ही मासूम बच्चों को सिगरेट की लत लगाई और 10 साल की मासूम बच्चे से बदफेली करता था। रशीदा नादर पे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसको बुरा भला कह रही थी। इसके बाद सलीम को नहीं याद कि क्या हुआ था, मगर फिर अगले दिन रशीदा की लाश कब्रिस्तान में मिली। और यही नहीं, तदफीन के बाद नादर रात में फिर आया और सलीम को सिगरेट दे के घर के अंदर भेज दिया। इस रात गुलखान भी कटिया में ही था। वो बहुत दुखी था। वो सलीम के साथ लिपट के लेट गया, मगर नादर कब्रिस्तान में ही था। क्यों? ये बात इस वक्त इस बच्चे की समझ में नहीं आई कि इसकी माँ की कब्र की बेरुमती की गई। नादर को अपना इंतकाम लेना था। सलीम को नशे की आदत ऐसी लगी थी कि इसने जैसे नशे के आदी लड़कों से दोस्ती की और इन दोस्तों ने इसे गंदी आदतों में मुलव्वस किया। वो एक एक बात बताता चला गया। कुछ अरसे से वो इसके दोस्त रात को औरतों की कब्रों में उतर जाते हैं, इनके साथ बदफेली करते हैं रात भर बारी बारी। और जब कुछ दिन तक कोई नई तदफीन नहीं होती, वो पुरानी कब्रों को भी पमाल करते थे। जान आलम के साहब जवाब दे गई। ये सब सुनने के बाद इसका डंडा उठा और इसे सलीम को पूरी तरह पीटना शुरू कर दिया, मगर सलीम ने बिल्कुल भी मजामत नहीं की। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मगर फिक्र की बात यह थी कि सलीम का चौथा दोस्त जो बीमारी का बहाना कर रहा था, वो अपने घर से गायब था। इसकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी। सलीम का दोस्त जिसकी पकड़ जरूरी थी, वो पास वाले गांव में छुपा था। पुलिस ने इसको पकड़ लिया। फिर इससे पूछताछ की। इसने बताया कि हम चारों जब कोई औरत की मैयत आती थी तो हम इस रात भर बहुत मजे करते थे। पहले बहुत नशा करते थे, बाद में हम अपना काम को अंजाम देते थे, जबकि इस दौरान सलीम अपने वालिद साहब को नशे की गोलियां देकर सुलाता था। तो हम वो मैयत की कब्र दोबारा खोदते थे, फिर इसके साथ ज्यादती करते थे और मैयत की कफन उतार कर बेच देते थे। और गुलखान जब ये सब अपनी आंखों और कानों से देखा सुना, वो शदीद गम में पड़ गया। और सलीम ने अपने बाबा गुलखान को अकेले मिलने बुलाया। फिर इससे गुलखान को पूरी सच्चाई बता दी। बाबा मुझे माफ करना, बाबा मुझे माफ करना। बार बार मुसलसल रोता जा रहा था। ये कहता जा रहा था, बाबा मैं नशे की आग में अंधा हो गया था। बाबा आज मैं आपको एक एक बात बताता हूँ, बाबा जो आज तक नहीं बता सका। गुलखान ने एक दर्द भरी आवाज में बोला, अब क्या बचा है कहने को? आज मुझे शर्म आ रहा है तुमको बेटा कहने में। काश मैं इस दिन से पहले मर गया होता। तुमने तो जीते जी मार दिया मुझे। एक बार भी अपने बूढ़े बाबा का नहीं सोचा और मुझे आखिरी दिनों में रस्वा कर दिया। कभी माफ नहीं करूंगा तुझे। बाबा आज मैंने इसलिए बुलाया, बाबा बहुत से देर से बोलना चाहता था और डर की वजह से न बता सका, पर बाबा आज जरूरी है। सुनो बाबा, आपने कभी ये नहीं सोचा अम्मा जान की मौत कैसी हुई, कभी ये नहीं सोचा अम्मा जान की लाश घर के बाहर कैसी मिली। गुलखान ने यह सुनकर एक अजीब सी वहशत भरी निगाह से देखा सलीम को, जैसे गुलखान की बरसों नींद के बाद आंख खुल गई हो, जैसे जमीन पैरों तले निकल गई हो। गुलखान हैरत भरे अंदाज में पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? बाबा इस रात जब अम्मा जान घर से बाहर आई तो अंकल नादर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। अम्मा जान ने देख लिया, फिर अम्मा जान से ज्यादती की, इसका गला दबाकर इसको मार डाला। मैं डर गया था बहुत। फिर अंकल नादर ने मुझे कहा, अगर किसी को बताओगे तो तेरा और तेरे बाबा का भी यही हाल करूंगा। फिर इस दिन से मुझे बहुत नशा करवाया। गुलखान ये सब सुनकर बहुत परेशानी की हालत में घर वापस आया और जैसे इसका दिमाग अंदर से सुन्न हो चुका था। वो बहुत रो रहा था। एक तरफ रशीदा की कब्र की तरफ देख रहा था, एक तरफ सलीम की बातें दिमाग में जैसे रेगिस्तान में घोड़े दौड़ रहे हों। इसके ज़हन में एक बात थी कि मैंने आज तक इसकी बात पर तफ्तीश क्यों नहीं की। बहुत जोर जोर से रो रहा था। गुलखान की जैसी आंख लगी तो जब गुलखान ने देखा रशीदा बेगम तो तड़प तड़प के रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं ना समझ सका। रशीदा मुझे माफ कर दो, तुम रोज आती थी रो के चली जाती थी, तुम रोज आती थी रो के चली जाती थी।
کبھی یہ نہیں سمجھا میں کیوں رو رہی ہوں۔ اس رات جب مجھ سے نادر نے زیادتی کی، اس رات بھی بہت روئی، اور سلیم کو بچاتے بچاتے میں خود مار گئی، پر سلیم کو بچا نہ سکی۔ پھر جب سلیم اپنے نئے دوستوں سے ملا، پھر اس رات میں پھر زور زور سے رونے لگی۔ کیا آپ سنتے نہ تھے؟ پھر کیوں چپ رہے؟ پھر جب تمہیں سمجھا نہ سکی تو پھر میں نے فیصلہ کیا سب کو مارنے کا۔ ان سب کو میں نے مارا ہے، اور جس دن نادر آیا، وہ آیا تھا میری قبر پہ، زور زور سے ہنس رہا تھا، اس کو بھی میں نے مارا۔ بس دکھ اس بات کا ہے، آپ نے میری بات اس دن سمجھ جاتے جب میں بول رہی تھی یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، یہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پر آپ نے نہیں مانا۔ اگر مانتے تو آج میں زندہ ہوتی، اور ہمارا بیٹا اس بری صحبت سے بچ جاتا۔ اور اب آپ سے کیا شکایت، آپ بھی تو اب بوڑھے ہو گئے ہو، بس اب آپ کی ضرورت ہے مجھے۔ اتنے میں گل خان تڑپ کے اٹھا، اچانک طبیعت خراب ہوئی، بہت تیز بخار ہوا۔ گل خان کو اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، گل خان کی حالت بہت بگڑ گئی، اور بارش کی وجہ سے ہسپتال نہیں لے جا سکے۔ گل خان نے آخری بات یہ کہی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میری رشیدہ آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ مجھے جانا ہوگا۔ بس اتنا کہنا تھا، گل خان نے دم توڑ دی، اور ادھر سلیم اور اس کے دوست کو پولیس نے پھانسی کی سزا سنا دی، اور ادھر گل خان کی وصیت کے مطابق رشیدہ کے پاس والی جگہ جہاں اس نے اپنی قبر کی جگہ بنائی تھی، اسے دفنا دیا گیا۔ پھر 10 دن بعد دونوں سلیم اور اس کے دوست کو پھانسی ہو گئی۔ کہتے ہیں آج بھی اس قبرستان کا نام گورگن گل خان کے نام سے مشہور ہے۔